کہہ کر دوسرے حوالات سے ممتاز کرتے ہیں کہ اس کے اندر نطق کی قوت ہے، گویائی کی قوت ہے. ایک ہے عقل کی قوت، ایک ہے نطق کی قوت. عقل کی جو قوت ہے اس قوت سے انسان بات کو سمجھتا ہے اور نطق کی قوت سے دوسرے کو بات سمجھاتا ہے. عقل کی قوت سے وہ دین سمجھتا ہے اور نطق کی قوت سے دوسرے کو اپنا دین سمجھاتا ہے، اس تک پہنچاتا ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس خطابت کے حوالے، خطابت کی اہمیت اور خصوصیت کے حوالے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ اس واقعہ کا پس منظر تو آپ کے ذہن میں ہوگا. جب اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس ہدایت دے کر بھیجا کہ اللہ کی وحدانیت اس کو سمجھائی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل جو فرعون بنائے رکھے ان کی آزادی کی جدوجہد دے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا فرعون کی طرف. اس موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مدد مانگی کہ حضرت ہارون کو میرے ساتھ معاون بنا کر نبی بنا کر بھیجا جائے. وجہ یہ بتائے کہ وہ افصح منی لسان، وہ چونکہ مجھ سے بہت زیادہ فصیح ہیں، قوت گویائی میں گھنٹہ رکھتے ہیں، انہیں میرے ساتھ بھیجا جائے. اور فرعون نے ابھی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو قوم سے جو فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا، قوم کو بتایا کہ یہ ہمیں بات سمجھانے آیا ہے جبکہ ولا یکاد یبی، یہ تو خود بھی اپنی بات دوسرے کو سمجھا نہیں سکتا. تو قوم کو متاثر کرنے کے لیے اس نے یہ انداز اختیار کیا. اس لیے یہ جو خطابت کا جوہر ہے یہ دین کی ضروریات میں سے ہے، یہ دین کی ضروریات میں سے ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خطیب تھے اور جہاں قرآن کا اعجاز تھا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت بھی تھی. یہی وجہ ہے کہ مخالفین کو حضور پر اعتراض کرنے کے لیے ساحر کے علاوہ کوئی اس سے بڑا کوئی لفظ نہیں مل سکا کہ ہم کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت پر، ان کی فصاحت و بلاغت پر ہم اعتراض کر کے قوم کو متاثر کر سکیں تو دوسرا لفظ انہیں مل نہیں سکتا. اس لیے ہر دور میں اس بات کی اہمیت رہی ہے. ہر دور میں اس ہمارے اکابرین کے اندر سید عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت کا یہ عالم تھا کہ اگر عشاء کے بعد وہ گفتگو شروع کرتے تو فجر کی اذان ہو جاتی تو کوئی آدمی ہلتا نہیں. ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک جگہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تقریر کے لیے بلایا. ٹائم طے ہو گیا لیکن جب وقت قریب آیا تو وہاں سے جنہوں نے دعوت دیتے وہ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ وہاں تو لوگ نہیں تقریر کرنے دیتے، جلسہ نہیں کرنے دیتے، آپ اس کو ملتوی کریں. انہوں نے کہا ملتوی نہیں کروں گا، میں آؤں گا حالات جیسے بھی. وہ توبے میں بیٹھے، وہ بڑے پریشان تھے، جا کر اترے اور بڑی گرجدار آواز میں انہوں نے سلام دیا. اور وہاں سکھ اور ہندو بھی تھے اور انہوں نے بھی ان پر بھی سنجھاتا. اچھا سیدھے اسٹیج پر چلے گئے. اسٹیج پہ انہوں نے جو تقریر کی اور اس تقریر کو سنتے ہوئے وہ سکھ اور دوسرے لوگ بھی آنسو بہا رہے تھے، لیکن
ایک کہاوت انہوں نے وہاں بیان کی، شاید ظہیر صاحب کو پتہ ہوگا، انہوں نے جو اپنے بھی لوگ جو مجمع تھا اسے بتایا کہ ایک خاتون تھی جس کا نام تھا نور بری، لیکن تھی وہ بہت بد شکل کالی، توے کی طرح کالی تھی، اسے نور بری اس کا نام تھا۔ ایک سرما بیچنے والا آیا اور وہ یہ آواز لگا رہا تھا کہ جو اس میرے پاس یہ سرما لے گا اور سرما استعمال کرے گا اس کی بنائی لوٹائے گا۔ اس نور بری نے جب سنا کہ یہ سرما بیچ رہا ہے تو اس نے پہلے جا کر سارا سرما خریدا کہ میرے شوہر اس کا نابینا تھا، اس کو اگر پتہ چلا تو وہ تو مجھے طلاق دے دے گا، لہذا اس نے انہوں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ میری تقریر اس لیے روک رہے تھے کہ ان کو اصل چہرہ کھول کے سامنے آئے گا کہ یہ کس لیے مجھے روک رہے ہیں۔ حضرت آپ کے جتنے بھی خطبہ ہے قاری طیب صاحب کے جو خطبات ہیں، قاری طیب صاحب کے جو خطبات ہیں 4 جلدوں میں، وہ ایک سمندر ہے علم کا سمندر ہے، اور اس کو اگر خطبہ اپنے مطالعہ، لیکن اس کے لیے اس کو مطالعہ کریں گے اور سمندر سے یہ علم کا سمندر سے اس کے لیے اس کے تو ایک 2 صفحے جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی پھر آپ کو 1 ہفتہ اس پر کریں گے، مطالعہ کریں گے، پھر جا کر کے جمعے کے دن کچھ بات کہہ سکیں گے۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے بڑے بڑے اکابر جو ہیں وہ اس کو اپنے مطالعہ میں رکھ کر تو جب وہ اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اگر آپ کسی اللہ والے کی اس کو مطالعہ میں رکھیں گے تو آپ کی گفتگو کے اثرات خود بخود آپ محسوس کریں گے آگے۔ اس حوالے سے اس خطابت کا آپ لوگوں کو روایتی انداز سے جو خطابت ہے آپ چل نہیں سکتی ہے ہمارے ماحول میں۔ اب لوگ سنجیدہ بات سننا چاہتے ہیں، لوگ سنجیدہ گفتگو سنجیدہ بات سننا چاہتے ہیں۔ مسئلہ خطیب ہے، حالات حاضرہ کا کوئی سروکار نہیں، اور ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، ملک کے اندر کچھ کیا ہو رہا ہے وہ اسے ٹچ نہیں کرتے، اور جو انہوں نے تقریر یاد کی ہوئی ہے اب اس سے آگے پیچھے۔ ایک خطیب صاحب ہمارے ہاں بڑے خطیب، میں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو میں موضوع دوں، لیکن وہ انہوں نے وہی آخر جا کر وہی کیا کہ جو انہوں نے یاد کی ہوئی تقریر جو یاد کی ہوئی تھی وہی کی۔ میں نے کہا ایک موضوع پر بات ہو، اس لیے ایک تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ روایتی خطیب نہ بنے، رٹی ہوئی تقریر کے خطیب نہ بنے، آپ مطالعہ اتنا ہو آپ کو کہ آپ جب بھی جہاں کھڑے ہو جائیں تو آپ اس موضوع پر بات۔ آج کے دور میں ضرورت ہے معاشی نظام ہے، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا اقتصادی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا عدالتی نظام۔ یہ موضوعات ہیں جو ہمارا کوئی سے ٹچ نہیں کرتا، اس کو کوئی ٹچ کرتا نہیں ہے، اور ہم کچھ ایسی ترتیب سے کرتے ہیں کہ وقت تو ہمارا پورا ہو جائے لیکن لوگوں کے پلے بھی کچھ نہیں آتا۔ اس لیے اگر آپ اس محاذ میں آج کے دور میں اور زیادہ ضرورت ہے کہ ایسے نوجوان جو ہے وہ لوگ سامنے آئے کہ جو عوام کی تشنگی ہے، پیاس ہے، اس کو بجھا سکتا۔ تو روایتی خطیب بننے کی ضرورت۔ پھر اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ مشنری جذبے سے آپ کام کریں گے تو آپ کے کام کے اندر پھیلاؤ آئے گا۔ روایتی انداز سے کریں گے تو پھر پھیلاؤ نہیں ہوگا، ایک وقت تک چلیں گے پھر آگے چل نہیں سکتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ مثلا آج دنیا میں عیسائی جو ہے مشنری جذبے سے
وہ اپنے نظریات، اپنے خیالات، تصورات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس حال ہی میں اس مشنری جذبے سے عیسائی جو مشنری کام کرنے والے ہیں، آپ انہیں خطیب سے تعبیر کریں، انہوں نے سودان میں جو بت پرست تھے قبائل، ان بت پرست قبائل پر محنت کر کے انہیں عیسائی بنایا، اور پھر اقوام متحدہ کے ذریعے سے جنوبی سودان کے نام سے ایک مسیح ریاست کا وجود میں آئی، اسلامی ملک ہے انڈونیشیا، اور وہاں سے بھی مشنری جذبے سے کام کیا، اور اس تیمور مشرقی تیمور کے عنوان سے انہوں نے ایک مسیح ریاست اس جذبے سے کام کر کے تو وہ ریاست وجود میں آئی۔ آج سامنے اسرائیل ہے، وہ بھی ایک ریاست کا جہاں یہودیوں نے مشنری جذبے سے کام کیا۔ آج مسلمانوں کے پاس سے انہوں نے ایک علیحدہ ریاست قائم کی، اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر بھی، پاکستان میں بھی یہ کام ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سے ایک وسیع ریاست یا قادیانی ریاست کا وجود بنا، اس پر پوری قوت سے کام ہو رہا ہے۔ تو آپ سارے جو نوجوان ہیں، آپ کے لیے میدان بہت بڑا، میدان فکری کام کرنے کا، نظریاتی کام کرنے کا، اصلاحی کام کرنے کا، سیاسی کام کرنے کا، جہادی کام کرنے کا میدان ہے، لیکن اس کے لیے ایک روایتی انداز نہ ہو، ایک مشنری اور فکری طور پر انسان تیار ہو، اس کو ہدف بنا کر آگے بڑھے گا تو آپ کو وہ راستے خود بخود بنتے ہوئے نظر آئے گا۔ چونکہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے، ایک خطیب کے لیے وہ تین محاذ ہیں۔ ایک ہے دعوت کا محاذ، ایک ہے دعوت کا محاذ، اور ایک ہے دفاع کا محاذ، ایک ہے اصلاح کا محاذ۔ دعوت کے محاذ میں آج عیسائی کون کر رہا ہے، وہ قادیانی کون کر رہا ہے، رافضی کون کر رہا ہے، اور باقی جو غیر مسلم ہیں وہ کون کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو طبقہ ہے وہ اس محاذ میں تبلیغی جماعت، مثلا اس وقت دنیا میں تقریباً آپ سمجھیں کہ 7 ارب سوا 7.5 ارب انسان ہیں، ان میں آپ 2 ارب مسلمان لگا لیں۔ اب 2 ارب مسلمانوں کے ذمے وہ 5 ساڑھے 5 ارب جو انسان ہے وہ ان کی دعوت کا میدان ہے، ان کے ذمے ہے، وہ مسئولیت ان کی اللہ کے ہاں وہ مسئول ہے۔ ان 5 ساڑھے 5 ارب جو انسان ہے ان کے لیے اب یہ دائرہ کار ہمارے لیے یہ دعوت کا خطیب ہونے کی حیثیت ہے، خطیب ہونے کی حیثیت سے آپ اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا۔ اصلاح احوال کے حوالے سے تبلیغی جماعت ہے، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، مساجد ہیں، علماء ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن مشنری جذبے سے وہ کام نہیں ہو رہا، مشنری جذبے سے جو کام کرنا تھا وہ کام نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے آپ پاکستان کے اندر دیکھیں کہ ہم دفاع پر مجبور ہیں، ہم تیسرا محاذ دفاع ہے۔ اس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ ہو، ناموس صحابہ کا مسئلہ ہو، توہین مذہب کا مسئلہ ہو، توہین قرآن کا مسئلہ ہو، یا مقدس برگزیدہ جو شخصیات ہیں ان کے تقدس کا مسئلہ ہو، آج ایک ایسی سٹیٹ کے اندر جس میں 98% سنی رہتے ہیں،
وہ اتفاق کے وہ مجبور ہے کہ ہم اپنا جو عقیدہ ہے، اپنا جو نظام ہے، اس نظام کے لیے ہمارے ہاتھ باندھے جا رہے۔ اس لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس بات پر غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت غزوہ احزاب کے بعد جب قریش کو شکست ہوئی، حضور نے دو باتیں کہی تھی۔ ایک یہ کہی تھی کہ صحابہ کو اب یہ قریش اور ان کے جو قبائل ہیں اب ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں آگے، ہم ان کے اوپر۔ اور دوسرا یہ کہا تھا کہ اب یہ جو قبائل آپس میں حلیف ہیں، اب ان کی جنگ ہتھیاروں سے نہیں ہوگی، اب یہ جنگ زبان سے ہوگی۔ اب یہ جنگ زبان سے کریں گے۔ حضور کی اس حوالے سے کہ چونکہ اس کے بعد کفار نے، مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کیے، صحابہ کے خلاف پروپیگنڈے کیے، ہمارے قرآن کے خلاف مختلف حوالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جواب انہیں اس طرح سے دینا پڑے گا زبان سے۔ اور اس کے لیے آپ نے بڑا ہے سنا کہ 3-4 صحابہ کے نام آتے ہیں، عبداللہ ابن رواحہ، کعب ابن مالک، یہ اور تیسرے حسان بن ثابت، اور ایک چوتھے بزرگ تھے انہیں خطیب الانصار اور خطیب الاسلام بھی کہا جاتا تھا، حضرت ثابت بن شماس، قیس بن شماس، یعنی انہوں نے بھی ان کے ساتھ تینوں کے کام اپنے تھے، محاذوں پر اپنے اپنے کام تھے۔ اور یہ جو تھا زبان سے ہوگا، شعر و شاعری سے اس وقت ہوتا تھا، آج کیا ہے اس کو آپ میڈیا کا سمجھیں گے کہ میڈیا وار۔ اس محاذ پر بھی میڈیا سے اب کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے سے قوم کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی تصویروں کی آتا ہے۔ تصویریں بنوانے سے یہ قوم نہیں بنتا، بلکہ فکری نظریاتی اور اس حوالے سے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے مختلف محاذ کو دشمن جو ہے ہم پر میڈیا وار کے ذریعے سے ہمیں کر رہا ہے، ہم اس کے جواب